اللہ سلامت رکھیے، آپ کی عمر دراز پر صحت آپ இக்பால் டெக் சாஹிப் அவர்கள் சர்க்கார் விவாதத்திற்கு இந்த கொண்டாடி சொல்லிக் கொள்ளும். نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. معزز محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. مزید اس کا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اس کی عطا پر، اس کی دین پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی ایک عطا کے شکر کرنے کے لیے، اللہ کی ایک دین کا شکر ادا کرنے کے لیے. میلاد وغیرہ بعد کی بات، یہاں جمع ہوئے ہیں شکر کرنے کے لیے. اللہ تعالی اور اس کا محبوب، ہم دو ذاتوں کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ، ایک جل اللہ، ایک صلی اللہ، ایک محب، ایک محبوب، ایک عاشق، ایک معشوق، ایک دینے والا، ایک دلانے والا، ایک
مغفرت کرنے والا، ایک مغفرت کروانے والا، ایک بنانے والا، ایک سنوارنے والا، ایک عطا کرنے والا، ایک بانٹنے والا۔ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بانٹنے والے کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، بنانے والے کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی بنانے پر سنوارنے والے کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جنت کے خالق کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جنت کے بنانے والے کو کہتے ہیں ہائے 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 اللہ اللہ اللہ۔ جنت کے بنانے والے کا نام لا الہ الا اللہ، اور اس جنت کو پر کرنے والا محمد الرسول اللہ، بنانے والا لا الہ الا اللہ، اس جنت کو بھرنے والا محمد الرسول اللہ، جہنم کو بنانے والا لا الہ الا اللہ، جہنم سے اس کے بندوں کو بچانے والا محمد الرسول اللہ، جنت کی تخلیق کرنے والا لا الہ الا اللہ، جنت کی تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس جنت میں داخل کرانے والے کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ، ایک جل اللہ، ایک صلی اللہ، ایک نور بنانے والا، اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور کتنا اتروں؟ ایک نور کو کہتے ہیں بشیر بھائی لا الہ الا اللہ، ایک بننے والا نور، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو دو ذاتیں ہیں اور دونوں کی عطائیں ہیں، دونوں کی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ کی عطا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کیا دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کو دیتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے پاس محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ کسے دیتا ہے؟ محمد کو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے پاس محمد ہی ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، اے میرے پیارے رب تو بھی کرم کرنے والا، تو دینے والا، تو کریم، تیرا کام دینا۔ یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، اور تیرا رسول وہ بھی کریم، کریم کا رسول بھی کریم۔ رسول کریم کا رب بھی کریم، وہ رب کریم، یہ رسول کریم۔ یا رب تو کریم ہے، اے میرے رب تو کرم کرنے والا، تیرے پاس جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ خدا کیا دیتا ہے؟ مصطفیٰ کو دیتا ہے، بس یہی کام ہے۔ کیوں؟ خدا کے پاس مصطفیٰ ہی ہے۔ خدا کے پاس مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ رہیں گے۔ خدا بھی مصطفیٰ کو دیتا تھا، دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر تم رقص کرو گے۔ اللہم صلی علی اللہ۔ کیا تھا؟ خدا تھا، پھر مصطفیٰ کو بنایا۔ تو خدا کی ایک دین، مصطفیٰ کی ایک دین، خدا کی ایک دین اور مصطفیٰ کی ایک دین۔ ہمارا کام کیا؟ لین۔ ان کا کام دین، ہمارا کام لین۔ ہمارا کام لینا، ان کا کام دینا، بیچ میں برزخ ہے۔ ان کا کام لین نہیں،
ان کا کام دلانا، ان کا کام کڑکنو، ہمارا کام وانگنو، برزخ کبریٰ کا کام لے کے دینا۔ اللہم، تو خدا کے پاس جو دولت ہے وہ خدا دیتا ہے، اور مصطفیٰ کے پاس کیا دولت ہے؟ ایک ایسی نعمت ہے اس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ خدا کے پاس مصطفیٰ، وہ بیزار ہوتے ہیں کیا؟ کتنے آدمیوں کو مزہ آتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، یہ بیٹے کو نہیں، جزاک اللہ، مزہ ہی مزہ۔ عاشقان مصطفیٰ کو مزہ نہیں تو پھر کسے مزہ؟ مزہ ہے تو ہمارے ہی لیے ہے۔ خدا ایک دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک چیز ہے، اور نبی کے پاس ایک چیز ہے۔ خدا کیا دیتا ہے؟ مصطفیٰ کو دیتا ہے، مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ بھی دینا چاہتے ہیں، کریم کے محبوب ہیں وہ۔ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، شاعر کہتا ہے اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے۔ اس قدر کون، ہاں ہاں ہاں، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں، اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں۔ اس قدر کون محبت کے عوض میں صلہ دیتا ہے۔ ماں سے محبت کرے تو دودھ دیتی ہے، غذا دیتی، دوست مغرب تو عشاء واکنگ کراتا ہے، بشیر بھائی سال میں ایک بار عطر سوچ سوچ کے دیتا ہے۔ مگر یہ کیسا محبوب ہے، اس کی محبت کے صلے میں کیا دیتا ہے؟ خدا۔ صدیق اکبر آئے، خدا چاہیے لو، فاروق اعظم آئے، خدا ہونا لے لو، عثمان غنی آئے، خدا چاہیے لو، مولا علی آئے، خدا چاہیے لو۔ اور کتنی دیر میں دیتا ہے، کتنی دیر میں دیتا ہے، اور دینے کا طریقہ کیسے ہے ستار صاحب؟ ہاں 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 ہاں، کہیں لے جا کے دیتا ہے، کچھ لے کے دیتا ہے، کچھ دیر لگا کے دیتا ہے، اس کے دینے کا طریقہ بھی عجب ہے۔ ایک ہی چیز لیتا ہے، صرف ایک کلمہ زبان سے نکلواتا ہے، بس کہتا ہے کہ بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لے خدا کو لے، اسی لمحہ خدا کو لے لے۔ ایک ڈگری لینا تو کئی برس لگا دینا، استاد فقہ پڑھانا تو کتنے سال کے بعد فقہ دیتا ہے، منطق پڑھنا چاہتا ہے تو مولانا کتنے سال اس سے لے کے پھر منطق کو دیتے ہیں، تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں مولانا کتنے سال، تفسیر پڑھا دو، پڑھا سکتے ہیں کیا؟ اتنے سال لگاؤ، اتنے سال تمہارے ہمیں دو، پھر لو تفسیر۔ یہ کیسے دینے والا ہے؟ طرفت العین میں وہ کسے دیتا ہے؟ خدا کو دے دیتا ہے، بس اتنا اسے ماننا ہے۔ بس وہ کہتا ہے تو محمد الرسول اللہ بول، تو محمد الرسول اللہ بول، میں تیرا۔ یہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ بول، میں تیرا۔ ہاں ہاں، خدا کہتا ہے مجھے پانا چاہتا ہے، نانونما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں اللہ ہونا کیا؟ لا الہ الا اللہ بول۔ تو یہ ایک اس کی دین، یہ ایک ان کی دین، ہاں ہاں ہاں، یہ ایک ان کی دین۔ اب یہ دو دینوں کو لینے کا کام ہمارا ہے۔ ہم کون؟ لینے والے۔
خدا دینے والا، مصطفیٰ دلانے والے. اب اور کیا چاہیے؟ بڑا عجیب، خاموش بیٹھے، مزہ نہیں آتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ لوگ مجھے بہت چاہتے، رائے پورم والے بہت چاہتے، مگر جب میں آتا ہوں تو بیزار ہو جاتے، خاموش ہو جاتے. یہ کیا، یہ آج 25 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے آ رہا ہوں، مگر ابھی سمجھا نہیں. اتنا تو جانتا ہوں کہ یہ میرے بہت چاہنے والے ہیں، مگر ان کی چاہت کا رنگ الگ ہوتا ہے. ایک ایک کی چاہت کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک ایک کی چاہت کا الگ انداز ہوتا ہے. مولانا محی الدین صاحب کی چاہت کا انداز الگ ہے، مولانا عبدالستار حافظ محدث کی چاہت کا انداز الگ ہوتا ہے، مولانا ذبیح اللہ کی چاہت کا الگ انداز ہوتا ہے. محبت ایک ہوتی ہے، اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اظہار کے طریقے الگ ہوتے. میں اگر کہوں کہ نہیں تم کو محبت ہی نہیں ہے تو آپ بولیں گے ذرا حضرت ذرا سوچ کے بات کیجئے، اگر محبت نہیں ہوتی تو ہم بلاتے کاہے کو آپ کو؟ سمجھو. تو آپ بولیں گے ذرا زبان سنبھالیے، آپ بیٹھ گئے اوپر، ہم برداشت کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا بولتا تو کچھ دے کے بھیجتے اسے. نہیں سمجھتے تو ہم بیٹھتے کاہے کو؟ ذرا غور سے سنو، اس سے ایک بات نکلتی ہے. لوگ پوچھتے کہ میلاد یہ لوگ مناتے ہیں، صدیق اکبر ایسا منائے کیا؟ ان دا مادری صدیق اکبر پڑھنا نا. تو صدیق اکبر سے تم بڑھ کے چاہتے کیا؟ ارے دیوانے، بیس ایک ہے، طریقہ اظہار الگ ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے. میں بولتا ہوں تو تم کچھ بھی سمجھتے نہیں، مان لیں گے آپ؟ میں کہوں گا کہ صرف رائے پیٹ والے ہی سمجھتے ہیں، پودو پیٹ رائے پورم والے نہیں سمجھتے. آپ بولیں گے آئندہ سال ہم آپ کو نہیں بلائیں گے. نہیں سمجھتے تو ہم بیٹھتے کائی کو؟ میں نے کہا کہ دیکھو سمجھنے والے ویسے ہوتے ہیں. رائے پورم میں، رائے پیٹ میں جو سمجھتے ہیں نا، وہ یہاں والے ایسے کرتے ہیں، وہاں والے ایسا کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ ایسا کرنا ہم مانتے نہیں. سمجھ میں آنا؟ ایسے کو ہم نہیں مانتے، ایسا کہتا ہے ایسے کو ہم نہیں مانتے. یہی نا بات ہوگی؟ نہیں، سمجھتے تو ہیں، سمجھنے کا طریقہ الگ ہے. چاہتے تو ہیں، چاہنے کا طریقہ الگ ہے. اسی طرح بندگان خدا، میلاد ازل سے چل رہا ہے، طریقے بدل کے. صدیق اکبر کا ایک طریقہ تھا، فاروق اعظم کا ایک طریقہ تھا، عثمان غنی کا ایک طریقہ تھا، مولا علی کا ایک طریقہ تھا، تابعین کا ایک طریقہ تھا، تابع تابعین کا ایک طریقہ تھا، اولیاء کا ایک طریقہ تھا، ائمہ اربعہ کا ایک طریقہ تھا، غوث اعظم کا ایک طریقہ تھا، خواجہ اجمیر کا ایک طریقہ تھا. اندر ایک ہی چیز تھی، وہ محبت. اس کے اندر ایک ہی چیز تھی، شکر خداوندی. اللہم صلی علی. نہیں مزہ آ رہا ہے. عثمان غنی کہ ہاں حضور آتے ہیں. ایک دفعہ عثمان غنی کی دعوت پر حضور عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور آہستہ آواز ان کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. سرکار یہ عثمان یہ کیا ہے؟ تسبیح پڑھتے ہی کیا کر رہے ہیں تم؟ یہ 1 2 3 4 5 6 کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے خدموں کو گن رہا ہوں، آپ کے خدموں کو گن رہا ہوں. یہ ہے صحابہ والی زندگی. صحابہ کا کام رسول اللہ کے خدموں کو دیکھتے رہنا، رسول اللہ کے خدموں پہ قربان ہوتے رہنا. سرکار کے استفسار پر عثمان غنی نے کہا کہ میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں گن رہے ہیں؟ بولے سرکار کتنی بڑی خوش قسمتی کے بات ہے کہ آپ یہ خدم میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. اس کے شکرانے میں کیا کروں؟ دل میں بات آئی کہ ہر خدم، رسول کے ہر خدم پر میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا. کیا یہ طریقہ
ابو بکر صدیق نے کیا، ان کا طریقہ الگ، انہوں نے کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میں رسول اللہ کو دیکھتے رہنا، یہ ان کی میلاد منانے کا طریقہ۔ عثمان غنی قدموں کو گن رہے ہیں، ان کا طریقہ الگ، تو آپ بولیں گے کہ عثمان غنی بڑھ گئے، صدیق اکبر پیچھے ہو گئے؟ نہیں بابا نہیں، دیوانوں کو سی باتیں مت کرو، اہل سنت والجماعت کچھ دیوانے نہیں، سب سے زیادہ اگر عقل ہے تو انہی کو ہے، سستے میں بڑا بیپار کرنے والے ہیں تو یہی سنی لوگ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ کتنا وقت بولنا ہے؟ تھوڑا پانی۔ تو میلاد برابر بول رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ درود شریف پڑھیے۔ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ تو یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں خدا کی عطا پر شکر کرنے کے لیے، بس دوسرا کچھ نہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ شکر کرنا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ شکر کرنے کو۔ مولا فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو۔ اعمال صالحہ الگ الگ کئی اعمال کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ایک عمل ہوتا، کئی عمل ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ تلاوت کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر بولنا، تہجد پڑھنا، یہ سب کیا ہیں؟ نیک کام ہیں۔ میلاد کسے بولتے؟ نیک کاموں کو جمع کر دینے کو میلاد کہتے۔ کئی نیک کاموں کو جمع کرنے کا نام میلاد ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کئی نیک کام۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن ہے کیا ہے؟ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، یہ کیا ہے؟ کیا معنی؟ کیا یہ قرآن کیا بولتا ہے؟ رسول اللہ کی صورت کی تعریف کرتا ہے۔ واللیل، رسول اللہ کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، عربی میں جو قرآن ہے نا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ سننے سنانے کو میلاد بولتی، نام ایک رکھ دیے، کئی نیکیوں کو جمع کیا، اس کا ایک نام میلاد۔ قرآن پڑھنے کا نام میلاد۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا چل رہا ہے یہاں؟ میلاد۔ اس کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میلاد میں کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میلاد میں کیا ہوتا؟ درود پڑھتے، سلام پڑھتے، ہے نا میلاد یہی۔ پھر اس کے بعد انک لعلی خلق عظیم، یہ کیا؟ قرآن حضور کی سیرت بیان کرتے، حضور کے اخلاق بیان کرتے، حضور کے عادات بیان کرتے، حضور کے شمائل بیان کرنا، اس کا نام میلاد ہے۔ 8-10 نیک کاموں کو ایک جگہ جمع کر کے نیکی کرنے کا نام میلاد ہے۔ درود پڑھنے کا نام میلاد، سلام پڑھنے کا نام میلاد، قرآن پڑھنے کا نام میلاد، رسول اللہ کی تعریف کرنے کا نام میلاد، پھر کھانا غریبوں کو کھلانے کا نام میلاد۔ میلاد کیا بھی نہیں، یہی، اس کے سوا کیا ہے میلاد میں؟ یہ غلط ہے کیا؟ نہیں، بولو نا بشیر بھائی،
نہیں. ہاں تو دو ذاتیں ہیں، ایک خدا کی ذات، ایک مصطفیٰ کی ذات. خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیتے ہیں. اللہ اللہ کہیں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے، مصطفیٰ کہیں گے تو خدا خوش ہوگا. بس میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا کا کام ہوتا ہے. مصطفیٰ کہتے رہتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما. دیکھ تو یہ ایک بار یہ مت سمجھ مصطفیٰ بول کے میرے مصطفیٰ کو تو کچھ بڑھانے والا نہیں. مصطفیٰ تو بڑا ہوا ہے. کیسا بڑا ہوا ہے کہ کسی بڑے مقام پہ پہنچ کر بڑا نہیں، بلکہ مقام اس کے تحت میں آنے سے بلند ہو جاتا ہے. وہ کسی مقام پہ پہنچ کے بلند نہیں ہوتا، بلندی دیتا ہے میرا نبی. مصطفیٰ بلند دیکھو تو اللہ اسی پہ چڑھ گیا تو اللہ اسی پہ کھڑنے سے بلند ہوا. اللہ اسی اس کو بڑا کہ نہیں. بلندی فوقیت کسے بولتے ہیں؟ مصطفیٰ کے تحت میں آنے کو. نہیں سمجھ میں آج جو مصطفیٰ کے نیچے آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں بلند. ان کی بلندی بھی الگ، ان کا عروج بھی الگ، ان کا نزول بھی الگ، ان کی بشریت بھی الگ، ان کی نورانیت بھی الگ. نور ماننے میں شک کرتا ہے، وہ نورانیت بھی الگ نورانیت. جبریل بھی نور، میرا نبی بھی نور. ایک مقام آتا ہے وہاں جا کے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جبریل تم بھی نور ہم بھی نور نا، چلو ہمارے ساتھ آؤ. جبریل نے کہا یا رسول اللہ تمہارا نور الگ ہے، ہمارا نور الگ ہے. تمہارا نور بالراست تخلیق ہونے والا، تمہارا نور ڈائریکٹ خدا سے بننے والا، میرا نور تم سے بننے والا، میں تمہارے ساتھ آ نہیں سکتا. ہاں اللہم صلی علی. تو میرے نبی کی بشریت بھی الگ، بے شک بشر تھے. محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر ہے مگر کیسا بشر. ہاں کیسا بشر. بشر کہتے ہیں تین چیزوں کو رکھا. اب بھی جمع لیتا ہے نا، ختم کر لیتا ہوں، آیت پہ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں. مزہ آتا ہے. 2-4 لوگ مجھے کہلوانے پر مجبور کرتے. میں کچھ اور بولنا چاہتا ہوں، پیچھے سے بیٹھ کے کچھ سننا چاہتا. میں کیا کروں؟ بشر 3 چیزوں سے مل کے بنتا. تم کو مزہ آؤ نہ کو آؤ، میں مزہ لے کے چلے جاتا ہوں. بشر 3 چیزوں سے مل کے بنتا: جسم قلب روح. جسم قلب روح. ہم کو بھی جسم قلب روح ہے، اولیاء کا بھی جسم قلب روح ہے، اغواس کا بھی جسم قلب روح ہے، مومن کا بھی جسم قلب روح ہے، امام کا بھی جسم قلب روح ہے، صحابہ کا بھی جسم قلب روح ہے، نبی کا بھی جسم قلب روح ہے، پھر نبی الانبیاء کا بھی جسم قلب روح ہے. ہاں ہمارا جسم، ہمارا قلب، ہماری روح ولی کے جسم، ولی کے قلب، ولی کے روح کے برابر نہیں ہو سکتی. ہمارا قلب جو ہے اسے مثال کہتے ہیں. میں ذرا آگے ایسا جاؤں. اند وڑیلے پولا ماں پولا. جسم قلب روح. ہمارا جسم اس میں سے جا نہیں سکتا. اس میں سے جا سکتا؟ ویڑیلے پونو سنا اپڑی پولا اپڑی دا پونو. اوپننگ میں سے جانا، اس میں سے جاؤ نہیں جاتا. جاتا. ستار حافظ کو روم میں لاک کر دو، باہر قفل ڈال دو، نیند کی گولی دے دو، سو گیا. آ کے بولتا معلوم کیا یہ سمجھے اندر ہے. میں رات کو بغداد شریف جا کے غوث پاک کی زیارت کر کے آیا. وہاں ایک آدمی سے ملا. کہاں تھے؟ یہ بیوی دیکھ رہی ہے، روم میں بند ہے. اندر کا ستار کو یہ چیز مانے نہیں ہوتی، حائل نہیں ہوتی.
یہ ستار کا جسم کے اندر ایک جسم ہے نا، وہ اس سے جاتا نہیں، یہ جسم نہیں جائے گا، جسد عنصری اس میں سے نہیں جائے گا، جسم مثالی اس میں سے چلے جائے گا. تو عامت الناس کا جسم اور اولیاء کا جسم فرق ہے. ہمارا جسم کثیف، قلب لطیف. اولیاء کا جسم جو ہے ہمارے قلب کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ہمارا جسد جسم مثالی مقید رہنے کے باوجود جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کا جسم جو ہے، یہ باڈی اتنی لطیف ہو جاتی ہے، اتنی الطف ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. یہ جسم، اس جسم سے وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی ریاضت کرتے ہیں، اتنا پاک رکھتے ہیں کہ یہ جسم قلب کی طرح ہو جاتا ہے. اولیاء کا جسم اللہ ہمارے قلب کی طرح ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ رہ کے 70 جگہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ جسد عنصری اتنا لطیف ہوا نیکیوں کی وجہ سے، کوئی چیز اس جسد کو روکنے والی نہیں رہی. اللہ یہ بات تو سمجھتا ہوگا. پھر غوث اعظم اب انبیاء کا جسم وہ کیسے ہوگا؟ دوسری طرف آ جاؤں. انبیاء کی جو ارواح ہوتی ہے نا، اور سے سنیں، انبیاء کی ارواح حضور کے جسم جسد عنصری کی برابری نہیں کر سکتے. انبیاء کی یہ باڈیز، انبیاء کی یہ جسم، انبیاء کی ارواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے تم بشر کہتے ہو، اس بشر کے جسم کے برابر 1,24,000 انبیاء کی روحیں برابر نہیں کر سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ معراج. سرکار جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں انبیاء کی روحیں نہیں پہنچ سکتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو میرے نبی کی شان ہی الگ ہے. ایسے نبی کا میلاد ہے، ایسے نبی کا میلاد ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کتنا وقت ہوا وہ مجھے بول دے بیٹے. کتنا وقت ہے؟ اور 10-15 منٹ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ارے میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. میلاد کی راتوں میں یہی دھوم تھی، یہ آواز گونج رہی تھی. ایک راج دلارا آوت ہے، میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. لولاک کا صحرا سر سوہت، لولاک کا صحرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے. وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت. ارے یہ انبیاء کی سنت، وہ احمد پیارا آوت ہے بولنا عیسیٰ کی سنت. یہ شعر عیسیٰ پڑھتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. لولاک کا صحرا سر سوہت،
وہ احمد پیارا آوت ہے وہ احمد جس کے سر لولا کا لما خلقت الافلاق کا صحرا ہے، جس کے سر لولا کا لما خلقت الارضین کا صحرا ہے، یہ صحرا بن کے آنے والا آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے۔ لولا کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ارے بندگان خدا، میلاد خدا کو خوش کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اے بدنصیبو، خدا کو چٹکیوں میں راضی کرنے کا کام میلاد ہے۔ شیطان تمہیں اس سے دور کر رہا ہے۔ خدا کو راضی کرنا بہت بڑا کام، یاد رکھو۔ خدا کی رضا کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا سمجھیں خدا کو اور اس کی رضا کو کیا سمجھیں؟ کیا سمجھیں خدا کو اور اس کی خوشی کو کیا سمجھیں؟ ناراض کون ہوتا ہے؟ ناراض کب ہوتا؟ بولو ستار حافظ صاحب، محی الدین حافظ صاحب۔ ناراض ہونے کے لیے متاثر ہونا، خوش ہونے کے لیے متاثر ہونا۔ میرا خدا تو مؤثر ہے، وہ متاثر ہوتا ہی نہیں تو پھر وہ ناراض بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس کی ناراضگی کو بھی سمجھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، اسے پا نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر مولا کیا کرنا؟ میلاد کر کے سب کچھ کر لے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دیجئے وہ مجھ سے محبت کیا کریں گے؟ میں محسوس ہونے والا نہیں، میں نظروں میں آنے والا نہیں، مجھے کوئی چوم نہیں سکتا، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی پیار کر نہیں سکتا، میرے آگے کوئی سربسوج ہو نہیں سکتا، مجھے کوئی منا نہیں سکتا، نہ میں متاثر ہوتا۔ خدا کی رضا کو تم نے سمجھا کیا؟ تم ہم جیسا۔ ستار حافظ لا کے مجھے 500 روپے دیے، میں بدل گیا۔ تغیر واقع ہوا۔ خدا کو بھی تم 2 رکعت پڑھنے کے بعد تغیر ہوتا ہے۔ خدا میں استغفر اللہ، جس میں تغیر ہوتا ہے، تبدل ہوتا ہے، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی رضا کیا ہے؟ مولا نے کہا میری رضا دیکھنا چاہتے ہو، میری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، مجھ سے چمٹنا چاہتے ہو، میری دستبوسی کرنا چاہتے ہو، میرے قدموں پہ سر جھکانا چاہتے ہو، تو چلو تمہاری پیاس میں بجھا دیتا ہوں۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ مجھے پانا چاہتے ہو، مصطفیٰ کو پالو۔ میرے ہاتھ چومنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے ہاتھ چوم لو۔ میرے قدموں پہ لوٹنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے تلووں پہ لوٹ جاؤ۔ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے فعل کو دیکھنا چاہتے ہو، تم کیا سمجھو گے؟ نہ تم میری ذات کو پا سکتے، نہ میرے فعل کو سمجھ سکتے، نہ میرے صفات کو سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون۔ اے سبحان، پھر میں تجھے کس طرح چاہوں، تجھے کس طرح پاؤں؟ تو سبحان نے کہا محبوب سبحان کے پاس چلے جا، مصطفیٰ کے در پہ پہنچ جا، مصطفیٰ کو دیکھ میں نظر آؤں گا، مصطفیٰ کو تک میں نظر آؤں گا، مصطفیٰ کو چوم، اس کا چومنا میرا چومنا، اس کا پانا میرا پانا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کی رضا میری رضا، اس کی ناراضگی میری ناراضگی۔ وہ راضی ہو گیا تو سمجھو میں راضی ہو گیا۔ ہاں 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 ہاں
मुस्तफ़ा मुस्कुराए तो समझो खुदा मुस्कुरा रहा है। खुदा मुस्कुराता नहीं, मुस्कुराने के होंठ होना, दांत होना, लब होना, फिर खुदा की मुस्कुराहट को देखना चाहता है ना दिल। क्या करना मौला, तेरी मुस्कुराहट को मैं देखना चाहता हूं। मुस्तफ़ा के लबो दंदान को देख। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो समझ जा ये मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहा है, खालिक है मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहा है। मौला तेरी रजा की आवाज सुनना चाहता हूं, मैं राजी हो गया ये सुनना चाहता हूं। चले जाए मदीने को। मुस्तफ़ा राजी हो गया तो समझ मैं राजी हो गया। वो कैसा अल्लाह ना, वो अल्लाह, ये बंदा, ये पुट्टे समझे ही नहीं, ना अल्लाह को समझे, ना बंदे को समझे, ना बंदों के आका को समझे। एतराज करना सीख लिए। मुस्तफ़ा की रजा, अल्लाह की रजा, वो कैसा पैसा। अरे दादरी, अरे मादरी, इसमें तुमको तरद्दुद पैदा होता है, शक पैदा होता है। क्या करूं मैं, जज्बात में अल्फाज नहीं निकल रहे, गुस्सा आता है। नूर मोहम्मद इसका बाबा, वो अगर कह दे ज़बीहुल्लाह मैं तुझसे राजी, तो हदीस क्या कहती है सत्तार हाफिज साहब, मर राजी अनहु वालिदाहु फअना अनहु राज़ी। नूर मोहम्मद कहता है मैं राजी, वो नूर मोहम्मद नहीं कहता है, बस ज़बाने नूर मोहम्मद, खालिक नूर मोहम्मद कह रहा है। नूर मोहम्मद राजी बोलता है, उस पर यकीन। अरे इसका बाप क्या सद, अरे उसके उस जात के सामने सारी कायनात जिसकी ठोकरों पे कुर्बान। जमीन को पैदा किया नबी पे कुर्बान करने के लिए, आसमान को पैदा किया नबी को कुर्बान करने के लिए, शम्स व क़मर को पैदा किया नबी पर वारने के लिए, सारे इंसानों को पैदा काहे के लिए किया? सिर्फ मुस्तफ़ा की शान ज़ाहिरी और बातिनी को मुमताज बताने के लिए। तुम्हारे भी अजसाम है, मुस्तफ़ा का भी जिस्म है, तुम्हारा भी हाथ है, मुस्तफ़ा का भी हाथ है, तुम्हारा हाथ तुम्हारा है, नबी का हाथ खुदा का हाथ है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा चेहरा है, नबी का चेहरा खुदा का चेहरा है। हा हा अल्लाह, पूरी रात गुजर जाएगी, सुबह तुलू हो जाएगी, रात गुजर जाएगी, सुबह आएगी, फिर रात गुजरेगी, सुबह क़यामत तक भी इस मुस्तफ़ा की तारीफ पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जो एक लम्हे के लिए भी ना रुके ना ठहरे। मुस्तफ़ा का माना हर आन तरक्की करने वाले को मुस्तफ़ा कहते हैं। जो हर लम्हा तरक्की करे उसकी तारीफ हमसे क्या बयान हो सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली। उनका मिलाद पढ़ने से बेजार नादानों, पछताओगे पछताओगे। मिलाद से रोकने वालों, मिलाद रुकने वाला नहीं। मिलाद के जलसे खत्म होने वाले नहीं, ये तो चलते रहेंगे। इसका चलाने वाला खुदा है। वो बुलंद करना चाहता है, तुम बंद करना चाहते हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मौला जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद करना चाहता है, ये बंद करना चाहते हैं। खुदा जिसे बुलंद करना चाहता है उसे कोई माइक का लाल बंद नहीं कर सकता। सारी कायनात मिलके मीलाद को रोक नहीं सकता। याद रखें, ये जलसे चलते रहेंगे, चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। ये सारी दुनिया क्या है? इसे कहते हैं मीलाद खाना। ये क्या है? ये एक नहीं, मीलाद खाना। पर बातें कुछ और हो रही हैं, ख़त्म कर लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि। ईद मीलाद
محمد کی بدولت اے دل، عید میلاد محمد کی بدولت اے دل، کتنے مسرور ہیں، کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات، کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج۔ اے غلاموں، اپنی خسبت پر ناز کرو، ناز کرو۔ کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ثابت کرنا پڑتا ہے، دلائل رکھنے کے باوجود ان کو توفیق نہیں۔ 1400 برس سے جو کام چلا آ رہا ہے اس میں شک، اس میں شک۔ رسول اللہ کے سامنے میلاد ہو رہا ہے، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حسان کے کیا ہیں وہ اشعار؟ خلقت مبرئا من کل عیب، کیا شعر ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بولو نا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ نِسَاء، کیا ہے؟ حضرت حسان رسول اللہ کے سامنے میلاد بنا رہے ہیں، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ حدیث جی ہے، ستار صحافی صاحب سے پوچھو، اسے حدیث تقریری بولتے نا، جو کام رسول اللہ کے مہینے کے پوائنٹ طریقہ ہوتا ہے، کریکٹ ہے ہاں۔ حدیث حسان ثابت میلاد پڑھتے ہیں، صحابہ کرے کیا کرے نہ رے، میلاد کرنا اللہ کی سنت، میلاد کرنا رسول اللہ کی سنت، میلاد کرنا صحابہ کی سنت، میلاد کرنا نبی الانبیاء کی سنت، میلاد کرنا امام الانبیاء کی سنت، میلاد سے روکنا شیطان کی سنت۔ اللہم صلی علی سید، جو شیطان کا بندہ ہے وہی میلاد کو حرام کہے گا۔ چیلنج کرتا ہوں میں، قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو، کوئی ایک آیت لاؤ، آج سے میلاد بند۔ پورے وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں، الف لام میم سے والناس تک ایک آیت بتاؤ جس میں خدا نے کہا میلاد مت کرو، آج سے میلاد بند کر دوں گا، تو خبر میں بند ہو جائے گا۔ میلاد ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ایک حدیث لا، میرے پاس محدث ہے بہت بڑا، یہاں مولوی بڑا ہے، مفتی بیٹھا ہے، ایک حدیث لاؤ جس میں رسول اللہ نے کہا میرے میلاد مت کرو، لا ایک آیت لا جس میں اللہ نے کہا رسول اللہ کا میلاد مت بناؤ، تیرا باپ نہیں لا سکتا، قیامت تک یہ بات نہیں توڑ نہیں سکتا کوئی۔ بولو، علماء کرام موجود ہیں، ایک آیت میلاد پڑھنے کو دو، میلاد مت کرو، ایسی ایک آیت لا لے۔ تو قرآن سے اتنا ہر بات پوچھتا، قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں میں بھی پوچھتا ہوں، قرآن میں ہے کیا؟ میلاد سے روکا قرآن؟ نہیں روکا تو کون؟ نہیں یار، میلاد سے روکنے والا۔ میں پیدا ہوا میلاد کرنے کے لیے، میرا باپ میلاد کے لیے، مجھے وجود ملا میلاد النبی کے لیے، میری زندگی میلاد النبی کے لیے، مرتا مرتا میلاد کروں گا۔ سنی اسے کہتے ہیں جو میلاد پہ جان دیتا ہے، میلاد کے لیے جیتا ہے، میلاد کے لیے رہتا ہے، خبر میں بھی میلاد منائے گا۔ میلاد سے روکتے ہو، دین ہاتھ سے نکل جائے گا، دین ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آیت کو تو گیا ہی نہیں، میں ختم کر لیتا ہوں۔ میلاد ایک پیغمبر کی بات بول کے ختم کر دیتا ہوں، ایک گھنٹے سے بڑھ گیا، 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں بول کے۔ ابھی لقد من اللہ، کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، لقد من اللہ، بس پوری تعریف کو عاشق رسول اس من اللہ میں ثابت کر سکتا ہے، پوری تعریف۔
میرا نبی نور ہے، کہاں ہے؟ من اللہ. میرا نبی بے مثل ہے، من اللہ. میرا نبی سب کچھ کر سکتا ہے، لقد من اللہ. میرا نبی زندہ ہے، لقد من اللہ. میرا نبی اب اس موجود یہاں موجود ہے، خدا کی قدرت سے، کہاں ہے؟ لقد من اللہ. بس من اللہ میں ساری سیرت مصطفیٰ کو بیان کر سکتا ہے. دم چاہیے، کسی عاشق مصطفیٰ کا کرم چاہیے. ہاں ہاں ہاں. لقد من اللہ ہو، من بھی پھر اللہ بھی. من بہت بڑی چیز. اللہ کہتا من اللہ. ارے کمبخت، بد نصیب، اے گستاخ بد نصیب. اللہ کہتا ہے من اللہ ہو، تو کہتا ہے نبی ہمارے جیسے. بولو نا با. اللہ جسے من اللہ کہتا ہے، اللہ نے وہ ہمارے نمبر مادری من اللہ یپڑی کیسا. نبی بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، تو پھر لقد من اللہ ہو کیا. ساری تعریفیں انشاءاللہ پوری سیرت مصطفیٰ، کمالات باطنی لقد من اللہ میں ہیں. حضور کی معراج لقد من اللہ میں، حضور کی شفاعت من اللہ میں، حضور جنت میں لے کے جائیں گے لقد من اللہ میں، حضور جہنم سے چھڑائیں گے لقد من اللہ میں. کیا کروں، مجھے وقت نہیں ہے. مجمع بھی میرا عجیب ہے، مجمع بھی میرا عجیب ہے. من اللہ. ہاں ہاں ہاں. لقد من اللہ ہو. لا خط بولنے کے بعد بھی بدبخت. اللہ بولتا لا خط، انہیں شک لاتا ہے. لا شک، لا الگ خط الگ، پھر بھی شک تجھے خبر میں دفن کرنا. لقد من اللہ. ہاں 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 ہاں. اللہ کہے من. ہاں ہاں ہاں. جس کے سینے میں من ہونا وہی وہ من کو سمجھے گا. ایک من ہندی کا ہے، ایک من عربی کا ہے. ایک من ہندی کا سمجھتے ہیں نا، ایک من عربی کا، ایک من فارسی کا. فارسی میں نام برابر کیا؟ میں، من. عربی کا من احسان، اور ایک کیا؟ ہندی کا نام من ہاٹ. جو من کو نکال دے، جو خود کو فنا کر دے، اس من میں اس کی محبت لا لے. اس من میں اس من کی محبت جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی من نظر نہیں آتا، صرف مصطفیٰ کے. باپ من نہیں، مصطفیٰ من. اس احسان کی جان وہ من ہے، سمجھ میں آتے ہیں. ماں احسان ہے، اس کی جان وہ من ہے. زمین احسان ہے، اس کی جان وہ من ہے. آسمان احسان ہے، اس کی جان وہ من ہے. ملائکہ احسان ہے، اس کی جان وہ من ہے. سارے احسانات ہیں. اللہ نے کسی کو احسان کر کے جتایا نہیں. ایک من بولا جس پہ سب من آ جائیں. ہائے ہائے ہائے. اب نہیں، میں جا نہیں سکتا ہوں. لقد من اللہ ہو. من عربی کا من نہ یمن بولتے ہیں نا، وہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ ایک من ہے. شب مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ ایک من ہے. تو اس من میں وہ من کی محبت گھر کری تو پھر کوئی من نظر نہیں آئے گا مصطفیٰ کے سوا.
زمین بھی احسان، آسمان بھی احسان، چاند بھی احسان، سورج بھی احسان، ستارے بھی احسان، باپ بھی احسان، ماں بھی احسان، علم بھی احسان، عمل بھی احسان، سب احسان، مگر وہ من نہ ہوتا تو سب من مٹی میں جاتے۔ ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین۔ نہیں میں ختم کر لیتا ہوں، مجھے 1 گھنٹے کیا کتنا وقت ہوا؟ صحیح بولو بابا، کتنا وقت ہوا بولو؟ ہاں اللہ ختم کر لیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کی شان کو جاننا ہے تو انبیاء کی جوتیاں اٹھانا۔ انبیاء ہی جانتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں جانتے۔ میری ہر بات کی دلیل پوچھ لو، پیچھے محدث بیٹھا ہے، سامنے مفسر بیٹھا ہے، میں جاہلوں میں نہیں بول رہا ہوں، سامنے مفسر بیٹھا ہے عالم، پیچھے ایک محدث بیٹھا ہے، قال اللہ قال رسول کے میں بیچ میں ہے تو بات میری مانو، بات پوچھ لو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بول رہا تھا؟ اللہ اللہ، یہ پڑھنا چھوڑنی اسٹاپ پڑھنے۔ پیغمبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نہیں جانتے، کچھ جانتے ہیں، اتنا ہم جتنا جانتے اتنا نہیں، وہ بہت جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، مگر پورا رسول آتا نہیں، کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے جو پورا آتا نہیں، وہ اس کا محبوب ہے جو پورا ملتا نہیں۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، وہ پورا آتا، پورا اللہ سمجھتا، بولا تو کیا ہو نہ سن نہیں آتا، تو رسول اللہ بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے یا رسول اللہ۔ میں کیا بتاؤں، رسول کیوں پورے نہیں سمجھ میں آتے؟ نہیں آ سکتے نا، وہ مظہر اتم ہے نا، اسی لیے رسول اللہ نے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ بس ایک واقعہ بول کے چلے جاتا ہوں، ایک عاشق کی ایک ادا، ایک عاشق کی ایک بات پیش کر کے چلے جاتا ہوں۔ ایک عاشق اپنے عاشقوں میں حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، کیا ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے دانت ایسے ہوں گے، ان کے رخسار ایسے ہوں گے، اے میرے عاشقوں ان کا چہرہ ایسا منور ہوگا، وہ چلیں گے تو اس طرح چلیں گے، ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوگا، ان کی بات کا انداز یہ ہوگا، ان کا سکوت ایسا ہوگا، ان کا کلام ایسا ہوگا، ان کی حرکتیں ایسی ہوں گی، اور ان پہ چاند و سورج قربان ہوتے ہوں گے، ساری مخلوق ان کی دیوانہ ہوتی ہوں گی۔ اگر یوسف بھی ایک جھلک دیکھ لیتے تو ان کے عاشقوں میں آ جاتے، ایسا ایسے ایسے۔ اب ان کے عاشق بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا استاد پیارا نا، ہر ایک کو اپنا استاد، وہ شاگرد ہی نہیں جو اپنے استاد کو نہ چاہے، اگر یہ نہیں چاہتا ہے تو شاگرد ہی نہیں، اپنے استاد کو برابر سمجھا گیا، وہ مرید ہی نہیں جو اپنے پیر کی بڑائی کا قائل نہ ہو۔ آج ایسا دور پیروں سے مریدوں کا ٹکر چلتا ہے، وہ مرید برباد جو اپنے شیخ سے الجھتا ہے، یاد رکھو آخرت جس کی برباد ہونی ہے۔ میں دنیا میں بہت اچھا ہوں نا، شیطان بھی بہت اچھا ہے دنیا میں، سن لے، سمجھ جا، عاقل کو اشارہ کافی ہے، اب بھی وقت ہے، سدھر جا، میری آواز پہنچا دو۔
جو ایسا ہے اسے پہنچاؤ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہر مرید کو اپنا شیخ بھلا، ہر مرید کو اپنا پیر اعلیٰ. اب وہ بھی بیٹھے تھے، اس میں سے یہ کاشف بولا کیا وہ آپ سے بھی اچھا؟ وہ معشوق وہ تعریف کر رہے تھے حضور کی. ذرا غور سے سنو، میں ختم کر لیتا ہوں. کیا آپ سے بھی اچھے ہوں گے؟ وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تب وہ عاشق رسول، ابھی نام بتا دیتا ہوں، وہ عاشق رسول کہتا ہے ارے نادانو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی افضلیت کی، میری افضلیت کی، اس کی افضلیت کی پوچھ رہے ہو؟ اگر مجھے اس کے نالین کے تسمے کھولنے کا بھی موقع مل جائے تو میرے مقدر کی بات ہے. اس کے نالین کی جوتیاں سینے کا موقع مل جائے تو مقدر کی بات ہے. یہ کہنے والا عاشق کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. جن کے نالین پر غوث و خطب و اقواس و صحابہ قربان، وہ نبی اللہ سرکار کی شان میں یہ بیان کرے، تم ان کی برابری کرتے ہو. برابری کرو گے ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کو بڑھانا تو رسول بڑھے، رسول بڑھے، رسول اعلیٰ، رسول اعلیٰ، یہ وظیفہ پڑھتے رہو، ایمان اعلیٰ ہوتا جائے گا. ایمان کو زندہ رکھنے کا وظیفہ کیا؟ رسول زندہ، رسول زندہ، رسول زندہ بول، ایمان زندہ. یہ ہے صاحب سرکار کا مقام. اب میں آیت پر تو کچھ بول نہیں سکا، وقت ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے بولتے ہو بھی کیا کروں، مجھ وہ بولنا ہے، بولتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کا بھی مجھے موقع ملا تو یہ میرے مقدر کی بات ہے. یہ کہنے والے عیسیٰ جن کی تعظیم سنا رہے وہ کون؟ تمہارے ہمارے نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھو، اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا. پڑھو جی، سب سے اعلیٰ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ سب سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے. فرمائے اچھے سے سب سے اولیاء کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے آب حیات وہ ہے جان مسیحا ہمارا نبی، وہ ہے جان مسیحا ہمارا نبی. ایک شعر سن لو میرے نبی کی شان. کیا شعر ہیں یہ؟ اونچے سر میں چلے گا، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے.
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یہ سب کا نبی ہے۔ میلاد منانے والے بھی ان سے پلتے ہیں، میلاد سے روکنے والوں کی بھی زندگیاں وہ نبی چلاتا ہے، نبی کہنے والوں کو بھی وہی دیتا ہے، نبی مر گئے کہنے والے کو بھی زندگی وہی نبی دیتا ہے، ستار کو بھی وہی دیتا ہے، غفار کو بھی وہی دیتا ہے۔ اب اس کا معنی لے لے گا ستار مطلب عبد الستار، عبد الغفار کو پکڑنے کے بیٹھے رہتا ہے، تجھے بھی پکڑنے والا آ جائے گا بس۔ ہاں سب کو وہی دیتا ہے، وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، یہ رحمت للعالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم ربنا اوصل ثوابنا قرانا من کلامک العظیم، وما صلینا علی نبیک الکریم، وما ذکرنا بسمک اللہ واسمائک الحسنی، الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصا الى روح سیدنا علی کرم اللہ، ثم الى روح سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ثم الى روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن وامام الحسین رضی اللہ عنہ، ثم الى رضوان اللہ، ثم الى ارواح الصدیقین والشہداء والصلحاء، خصوصا الى روح سیدنا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ عنہ، ثم الى روح سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری، ثم الى روح الشہید وحی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ، ثم الى روح سیدنا ابی الحسن الشیخانی، ثم الى روح سیدنا نظام الدین محبوب الہی، ثم الى ارواح جمیع اولیاء جمیع مشائخ السلاسل، خصوصا الى روح سیدنا مولانا نوری شاعر حضرت، ثم الى روح منیر الدین جیلانی، ثم الى رضی خصوصا الى روح سیدی و مرشدی ابی اسد شاہ محمد بن عابد کلیمی، ثم الى روح سیدنا منتظر، اللہم ارفع درجاتهم اللہم خصوصا الى روح سید احمد صاحب، ثم الى روح سید اختر، اللہم اغفر له وارحمه وادخله الجنہ، ثم الى روح سیدہ کوثر، ثم الى روح شہناز، ثم الى روح حمیدہ خان، ثم الى روح قیوم شاہ، ثم الى روح حسن مولا، ثم الى روح شیخ شاہ، ثم الى روح پروفیسر صاحب، ثم الى بدر شاہ، ثم الى ارواح من مات في سلسلتنا الى يومنا هذا، خصوصا الى روح سعدی شاہ رحمہ، ثم الى روح سراج النساء، ثم الى روح محی نجم الدین، آمین،
ولی القیوم اللہم اغفر لہ ثم الہ روح نجم الدین آخری ثم الہ روح نجم الدین آخری ولی القیوم اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ ثم الہ روح سعدی شاہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ثم الہ روح سیدہ سید ابراہیم اللہم اغفر لہ ورحمہ جنہ اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے مولا مرحومین کی مغفرت فرما دے جو ہیں ان کو سلامت فرما دے جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں تو انہیں اپنے آغوش رحمت میں لے لے جو ہیں ان کی عمر طویل فرما دے صحت و عافیت عطا فرما تندرستی عطا فرما مولا انہیں شان کی زندگی عطا فرما اطمینان کی زندگی عطا فرما مولا ہم سے ان سے تو راضی ہو جا مولا ان کے بڑوں کا سایہ سلامت رکھ ان کو سلامت رکھ ہمارے بڑوں کا سایہ سلامت رکھ ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیں دکھا ان کے بچوں کی خوشیاں انہیں دکھا ہر بیماری سے سارے مسلمانوں کو محفوظ کر تمام اہل اسلام کو کی حفاظت فرما اس وبا سے ہم کو نجات دے اس وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے میلاد والے آقا کا واسطہ مولا ہمیں اطمینان کی زندگی عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کرم فرما دے مالک کرم فرما دے محمد رسول اللہ کا واسطہ مولا ہمارے اولاد کی خوشیاں ہمیں دکھا ان کی طویل عمریں ہمیں دکھا میرے مولا ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ اللہم طول حیاتہ اللہم طول حیاتہ اللہم طول حیاتہ مع الصحت والسلامت والعافیہ اللہم طول اعمارنا واعمار اولادنا اللہم طول اعمار اخوتنا اللہم طول اعمار اخواتنا اللہم طول اعمار اولادهم وازواجهم اللہم اشف مرضانا كلهم اللہم اشف مرضانا كلهم طول حیاتہ مع الصحت والسلامت والعافیہ اللہم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا حسن لنا مرادنا اللهم ربنا اشفي توسل شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم طول حياتها اللهم اشفي مرضانا كلهم مع الصحة والسلامة والعافية يا كريم يا رحيم يا الله يا كريم يا رحيم يا الله يا كريم يا رحيم يا الله يا رب المصطفى تقبل هذا الدعاء بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.